إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. محترم حاضرین و ناظرین، سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی جا سکتی ہے یا کی جاتی ہے، سب سے بڑا گناہ جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہ ہے شرک. اور اسی لیے شریعت نے شرک پر دنیا اور آخرت میں جو عذاب اور عقاب مرتب کیا ہے وہ کسی اور گناہ پہ نہیں کیا. ایک مشرک اسلام کی نظر میں مباح الدم والمال ہے، اس کا خون بہانا، اس کا مال چھیننا جائز ہے، اس کی عورتوں کو، اس کے بچوں کو قیدی بنانا جائز ہے. اور یہی وہ گناہ ہے، گناہوں کے درمیان شرک ہی وہ گناہ ہے کہ اگر آدمی یہ گناہ کرتا ہوا مر گیا، بغیر توبہ کیے ہوئے، سچی توبہ کیے بغیر مر گیا تو اس کی کبھی بخشش نہ ہوگی، وہ دائمی جہنمی ہوگا، ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں ہوگا. اسی لیے صاحب الکتاب کتاب التوحید حضرت الامام المجدد محمد بن سلیمان التمیمی رحمۃ اللہ علیہ نے توحید الوہیت کی آیات ذکر کرنے، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق کے ابواب بیان کرنے کے بعد توحید کی ضد شرک کے لیے تیسرا چیپٹر باندھا ہے، مقرر کیا اپنی کتاب میں، باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف کا بیان، خوف کا باب. جب یہ شرک اتنی ہی سنگین چیز ہے تو ایک مسلمان پر واجب اور فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور شرک کے اسباب، ذرائع، محرکات اور شرک کی قسموں کا علم حاصل کرے تاکہ اپنے آپ کو شرک سے بچا سکے. کیونکہ ایمان اور توحید ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی متاع ہے. اگر یہ متاع لٹ گئی اور اس سے شرک کا ارتکاب ہو گیا تو اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے کہ شرک کی سنگینی کو سمجھے، اس کے محرکات، اس کے اسباب کو معلوم کرے، شرک کی قسموں کو معلوم کرے اور اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور رب العالمین سے ہمہ وقت دعا کرتا رہے کہ اے اللہ ہم سے کبھی بھی دانستہ یا نادانستہ کوئی شرک کا کام سرزد نہ ہو. شرک کا علم، شرکیات کا علم اور شرک کے اسباب کا علم معلوم کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ کو شرک کے متعلق علم نہیں ہوگا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اس لیے توحید کی معرفت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ شرک کی معرفت بھی حاصل کیا جائے کہ شرک کیا ہے اور شرک کے انجام کیا ہے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان اقع فیہ. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق دریافت کیا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے شر کے متعلق دریافت کیا کرتا تھا، برائیاں کیا ہیں، تاکہ میں برائیوں میں
گرنے سے پڑنے سے بچ سکوں۔ غور کیجیے، اگر ایک آدمی صرف خیر ہی خیر جانتا ہو، اس کو معلوم نہیں ہے کہ دنیا میں برائی کیا ہوتی ہے اور شرک کیا ہے، تو کبھی اس کے سامنے شر آئے گا، برائی آئے گی، لیکن چونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ یہ شر ہے، شرک ہے، اسے بہت خطرہ ہے کہ وہ اس میں واقع ہو جائے۔ اور اگر واقع نہیں ہو سکا تو شر کے اوپر وہ انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں کہ یہ شر ہے۔ اس آدمی کی طرح جو جانتا ہو کہ یہ شر ہے اور وہ انکار کرے، چونکہ یہ بندہ نہیں جانتا کہ یہ شر ہے، اس لیے وہ انکار بھی نہیں کر سکتا، انکار منکر بھی نہیں کر سکتا ہے، خلاف شرع کام پر انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی خیر کے ساتھ ساتھ شر کو بھی معلوم کرے، توحید کے ساتھ ساتھ شرک کا بھی علم رکھے، تاکہ توحید کو پختہ کرے اور شرک سے اپنا دامن بچائے۔ یہ بڑی خوبی کی بات ہے، امت کی بھلائی کی بات ہے کہ امت میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو شر کو سمجھ سکے، جو جاہلیت کے امور کو سمجھ سکے کہ کون سی چیز جاہلی ہے، کون سی چیز خلاف شرع ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر امت میں ایسے لوگ نہ ہوں جو جاہلیت کے امور کو سمجھتے ہوں، جن کو اسلام اور کفر کے درمیان کی تمیز نہیں ہو، سمجھ لیجئے کہ اسلامی معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انما تلقض عرى الاسلام عروة اذا نشأ في الاسلام من لا يعرف الجاہلیہ۔ اگر اسلام میں، مسلمانوں کے درمیان، اسلامی معاشرے میں اگر ایسے لوگ نہ ہوں جو جاہلی امور کو سمجھ سکتے ہوں، شرکیات کیا ہے، خلاف شرع کام کیا ہے، اگر ایسے لوگ معاشرے میں نہ ہو تو سمجھ لو کہ اسلام کی گرہیں ایک ایک کر کے کھلتی چلی جائے گی اور لوگ اسلام سے دور ہوتے چلے جائیں گے، اور جاہلی امور، شرکیات، بدعیات، رسم و رواج، خرافات مسلم معاشرے کے اندر در آئیں گے، داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ شرک کو سمجھا جائے اور شرک سے بچا جائے۔ حضرت الامام مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید کے باب نمبر 3 میں جو باب لگایا، باب الخوف من الشرک، اس میں 2 آیتیں اور 3 حدیثیں ذکر کی جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں۔ پہلی آیت جو شرک کی مذمت میں ذکر کیا ہے، بہت مشہور آیت ہے، اکثر لوگ ہماری جانتے ہیں اس آیت کو ماشاءاللہ۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116 116 2 مقام پر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، یعنی جو آدمی شرک کرتا ہوا مر گیا، اللہ رب العالمین اس کو کبھی نہ بخشے گا۔ شرک پر اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو اللہ نہیں بخشے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، لیکن شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ جو گناہ ناقابل معافی ہے، جو کبھی نہ بخشا جانے والا ہے، وہ گناہ شرک ہے۔ کیوں ایسا؟ آخر کیوں؟ شرک ہے کیا؟ شرک شرک کا مضمون کیا ہے؟ شرک کا مضمون، شرک کرنے والے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی تنقیص، اللہ رب العالمین کا خالص حق جو اس کے بندوں پر واجب ہے، جس کے لیے اس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، جس کے لیے اس نے آسمان سے کتابیں نازل کی، جس کے لیے اس نے تمام انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، جس کے لیے اس نے پوری کائنات بنائی ہے، یعنی بندے صرف اللہ کی بندگی کریں۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے اس خالص حق کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کی طرف پھیرنا ہے، اور اس طریقے سے غیر اللہ کو اللہ کے برابر گرداننا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو لوگ کفر کرتے ہیں اپنے رب کے ساتھ، جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، وہ جن کو شریک کرتے ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ ان کو برابر کرتے ہیں۔ یہ شرک کیا ہے؟ پیدائش کے مقصد کے خلاف ہے، شریعت نازل کرنے کے مقصد کے خلاف ہے۔ یہ شرک اللہ رب العالمین کی مخالفت ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اس کے سامنے ذلت اور عاجزی اختیار کرنے سے
اس کی شریعت کی پاسداری کرنے سے بغاوت ہے۔ اور شرک یہ ہے کہ ایک عاجز، ناتواں، کمزور مخلوق کو، ایک انسان کو اللہ غنی قادر مطلق کے برابر کرنا ہے۔ وہ انسان جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اپنی موت و حیات کا مالک نہیں، جس کو ایک لمحے کے بعد کیا ہونا ہے وہ معلوم نہیں، اس انسان کو، اس عاجز، درمازہ، فقیر، محتاج انسان کو آدمی شرک کر کے اللہ قادر غنی مطلق کے برابر کرتا ہے، جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، جو زمانے کا نظام چلاتا ہے، تمام خیر اس کے ہاتھ میں ہے، تمام معاملات اس کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب آدمی اتنا بڑا جرم کرے اور ایک عاجز، کمزور، درمادہ مخلوق کو اللہ رب العالمین کے برابر گردان دے، اور اللہ کو بھی، اللہ کو جس طرح پکارتا ہے ویسے ہی غیر اللہ کو پکارے، اور جس طریقہ سے اللہ سے فریاد کرتا ہے ویسے دوسروں سے فریاد کرے، اور جس طرح اللہ سے محبت کرتا ہے ویسے ہی محبت دوسروں سے کرے، اور جس طرح اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے ویسے ہی بھروسہ دوسرے پر رکھے، جس طرح اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جانور ذبح کرتا ہے ویسے ہی بزرگوں کی خوشنودی کے لیے اپنے جانور ذبح کرے، ان کے نام کی نظر و نیاز نکالے۔ قسم اللہ کی، دین، شریعت، عقل، فطرت یہی کہتی ہے کہ ایسا مجرم اسی لائق ہے کہ وہ کبھی بخشا نہ جائے۔ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بری اور قبیح چیز کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے وہ اللہ جو ارحم الراحمین ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، جس نے اپنی ذات کے اوپر رحمت کو فرض کیا ہے، جس کی رحمت اس کے غضب پر مقدم ہے، وہ رب العالمین ارحم الراحمین یہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرنے والوں، تمہارا جرم اتنا سنگین ہے، تم اتنے عاجز کمزور مخلوق کو میرے برابر قرار دیتے ہو، تمہارا جرم اتنا سنگین ہے کہ وہ اسی لائق ہے کہ تو کبھی نہ بخشا جائے۔ اس کے علاوہ جو گناہ اللہ جس بندے سے چاہے اس کو معاف کرتے۔ یہ بات الحمدللہ ہمارے پچھلے درس میں بھی آ چکی ہے، اس سے قبل کے درس میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور مرضی میں ہے، چاہے تو بندے کو معاف کر دے، اور چاہے تو عدل اور انصاف سے اگر کام لے تو گنہگار کو پکڑے اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائے، جہنم میں سزا دے۔ اگر مجرم کو، گنہگار کو، شرک کے علاوہ گناہ کرنے والے کو جہنم رسید کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، اور اگر مجرم کو معاف کر دیتا ہے کہ جا تو چونکہ شرک کر کے نہیں آیا ہے، جا میں تیری زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان۔ یہ آیت کریمہ اور اس کے علاوہ بھی دوسری آیات اور بہت سی احادیث خوارج اور معتزلہ پر رد کرتی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہے کہ خوارج اور معتزلہ جو امت کے گمراہ فرقے ہیں، اسلام کی طرف نسبت کرتے ہیں لیکن گمراہ فرقے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ آدمی اگر کوئی بھی بڑا گناہ کرتا، شرک تو شرک ہے، شرک کے علاوہ بھی کوئی بڑا گناہ کرتا تو خوارج کہتے ہیں کہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور معتزلہ یہ کہتا ہے کہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور کفر کے درمیان میں رہتا ہے۔ یہ تو دنیا میں حکم لگاتے ہیں یہ لوگ، لیکن اگر کوئی بڑا گناہ کر کے آدمی مر گیا شرک کے علاوہ بغیر توبہ کے، تو خوارج اور معتزلہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی دائمی جہنمی ہوگا، جبکہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے کہ نہیں، شرک کو میں کبھی معاف نہیں کر سکتا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا جس بندے سے معاف کر دوں گا، تو شرک کے علاوہ گناہ کو تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، شرک کے علاوہ گناہ کر کے مرنے والا، بڑا گناہ کر کے مرنے والا، کبیرہ گناہ کرنے والا دائمی جہنمی ہوگا۔ یقیناً یہ نظریہ باطل ہے۔ اور اسی طریقہ سے ان کے مقابلے میں ایک فرقہ ہے مرجیہ۔ مرجیہ عمل کو ایمان سے خارج کرتا، کہتا ہے ایمان کے اندر عمل داخل نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر اللہ کی وحدانیت پر دل میں اطمینان رکھتا ہے یا زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کرتا، ایک وقت کی نماز بھی نہ پڑھے، کبھی کا روزہ نہ رکھے کسی رمضان کا، اور اسی طریقے سے دنیا کے سارے گناہ بھی کرتا چلا جائے، تو چونکہ اس کے دل میں ایمان اور توحید ہے، اسی لیے وہ جنت میں بغیر عذاب کا مزہ چکھیں گے چلا جائے گا، ایک دم جنت اس کے لیے واجب ہے۔ بلکہ نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ اس گنہگار کا ایمان، اس بے ایمان کا ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو ایک طرف یہ مرجیہ فرقہ ہے جو ایمان سے عمل کو خارج ایسا کرتا ہے کہ جتنا بھی گناہ کر کے جاؤ تم اور ایک کوئی کامل الایمان دونوں ایک جگہ رہے گا، یہ بالکل عدل اور انصاف کے خلاف بات ہے۔
اور اس کے مقابلے میں خوارج یہ کہتے کہ اگر ایک گناہ کبیرہ کر کے مرا بغیر توبہ کے تو دائمی جہنمی ہوگا۔ دونوں فرقے گمراہ ہیں، اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ گناہ کبیرہ کرنے والا اللہ کی مرضی میں ہے، اگر چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو عذاب دے۔ ایسا آدمی دنیا میں مومن تو کہلائے گا لیکن کامل مومن نہیں کہلائے گا، گناہ کبیرہ کرنے کو اسے فاسق کہلائے گا، ناقص مومن کہلائے گا۔ اچھا، اس آیت کو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کسی گناہ کو، جس گناہ کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے یہ آیت ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم بھی تو یہی کہتے۔ اگر معتزلہ خوارج یہ کہے کہ ہم بھی تو یہی کہتے کہ توبہ کرے گا تو معاف ہو جائے گا، بغیر توبہ کے مرے گا تو دائمی جہنمی رہے گا، ہم کہیں گے یہ آپ کا استدلال بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اگر توبہ کرنے کے لیے یہ آیت ہوگی تو توبہ کرنے سے تو شرک بھی معاف ہوگا۔ تو رب العالمین کا یہ کہنا کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ گناہ کو جس بندے سے چاہوں معاف کروں، اس کا صاف مطلب یہ کہ یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اگر سچی توبہ کر کے آدمی مرتا ہے تو مشرک کو بھی اللہ معاف کرتا ہے، چہ جائے کہ کوئی بڑا گناہ کرنے والے کو، ماشاءاللہ۔ تو اب سورہ زمر کی آیت آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ رب العالمین فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفس پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، ظلم ڈھایا ہے، سنو، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ آیت جو کہہ رہی ہے کہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، جس میں شرک بھی داخل ہے، تو یہ آیت توبہ کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی یہ آیت نمبر 54 جس میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، اس تمام کے اندر، تمام گناہوں کے اندر شرک بھی داخل ہے، تو یہ آیت توبہ کرنے والے کے لیے ہوگی کہ اگر توبہ کر کے مرتا ہے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن سورہ نساء کی وہ آیت جو آیت نمبر 48 ہے، جس کی تفسیر ہم کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، یہ آیت بغیر توبہ کے لیے ہے کہ شرک کرنے والا بغیر توبہ کے مرتا ہے، اس کی کبھی بخشش نہیں۔ شرک کے علاوہ گناہ کرنے والا بغیر توبہ کے مرتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، غفور الرحیم، چاہے تو معاف کر دے، اور شدید العقاب، اگر عقاب سے اس کو دوچار کرے تو یہ اس کا عدل اور انصاف ہوگا۔ یہ آیت ماشاءاللہ جو آپ کے سامنے رکھی گئی، جس کی تفسیر مختصر، یہ شرک کی مذمت کو واضح کرتی ہے۔ اب جس شرک کی یہ سنگینی ہو، کیوں نہ مسلمان شرک کی نوعیت کو، اس کی سنگینی کو سمجھے اور اپنا دامن شرک سے بچائے۔ جب شرک کی یہ حالت ہے اور شرک کا یہ معاملہ کہ اللہ اس کو کبھی نہیں بخشے گا، تو ہمیشہ شرک سے اپنا دامن بچانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہم کو بچا کے رکھے۔ اس کے علاوہ بھی جو قرآن مجید میں آیت ہے، چند ایک آیت آپ ملاحظہ کیجئے شرک کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، کسی کو شریک کرے گا، کسی کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بالیقین اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کے لیے جو سب سے بڑے ظالم ہیں شرک کرنے والے، جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا ان الشرک لظلم عظیم، تو ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی ان کے حق میں سفارش کرے گا ہی نہیں۔ ایک تو کرے گا ہی نہیں، بالفرض مان لے کہ اگر تمام انبیاء اولیاء مل کر بھی سفارش کریں کسی مشرک کے حق میں، تو سفارش اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ویسے مشرک کے حق میں سفارش ہوگی ہی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ مشرک کے حق میں کسی کو اجازت دے گا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ حج آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ اس آیت کو ذرا ملاحظہ کیجئے، اس کی تفسیر وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ سورہ حج آیت نمبر 31 اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، سمجھو وہ آسمان کی بلندی سے نیچے گر گیا۔ ظاہر ہے کہ آسمان کی بلندی سے نیچے گرے گا، اس کے پرخچے ہو جائے گی، ٹکڑا ٹکڑا اس کے جسم کا ہو جائے گا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، چڑیا اس کے جسم کو اچک لے گی، اور تیز تند ہوا اس کی باڈی کو، اس کے باڈی کے ٹکڑوں کو دور اڑا کر لے جائے گی۔ شرک کرنے والا آسمان کی بلندی سے گرا پستی پر،
معلوم یہ ہوا کہ توحید کو پختہ کرنے والا اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی کی وجہ سے آسمان کی بلندی پہ ہے، اور اس کے مقابلے میں شرک کرنے والا انتہائی درجے کی پستی میں ہے، اور اس کو چڑیا اچک لیتی ہے۔ تو شرک کرنے والے کو کون سی چڑیا اچکتی ہے؟ شیطان۔ وہ چڑیا جو شرک کرنے والے کو اچکتا وہ شیطان، دیکھتا ہے یہ شرک کر رہا ہے، بزرگوں میں بڑی محبت رکھتا ہے، چلو تھوڑا بزرگوں کی بزرگی کو اتنا بنا سوار کر کے اس کے سامنے پیش کرو کہ اس کو اسلام کے توحید کے صحیح ٹریک سے ہٹا دو۔ اب اس کو لیے پھر رہا ہے، اور نفس کی خواہش نفس، ہوا، وہ ہوا نہیں جو تیز ہوا ہے، مشرک کو وہ ہوا جو اس کی خواہش نفس ہے۔ ہوا کے معنی خواہش نفس۔ اللہ تعالیٰ تشبیہ دے رہا ہے کہ ٹکڑوں کو ہوا، تیز تند ہوا جس طرح اڑاتی ہے، اس کو اس کی خواہش اڑائے پھرتی ہے، کبھی اس شہر میں، کبھی اس شہر میں، کبھی وہاں، جہاں معلوم ہوتا ہے کہ جو کوئی جوگی بیٹھا ہوا ہے اور جو کوئی تودا تیار بنا ہوا ہے قبر کی شکل میں، اسی کے سامنے جھک جاؤ، یہی تمہاری مراد پوری ہوگی۔ بھاگتا پھرتا ہے پاگلوں کی طرح سے، جیسے تیز تند ہوا کسی چیز کو اڑائے پھرتی ہو، ویسے اس کی خواہش نفس اور شیطان اس کو اڑائے پھرتا ہے اس مشرک۔ اور یہ شرک نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنا سنگین جرم ہے، آپ اس کو ملاحظہ کیجئے۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اللہ نے یہ کلام آپ کی طرف اتارا ہے، اور آپ سے پہلے کے تمام رسولوں کی طرف یہ پیغام اللہ نے بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر تم نے شرک کیا تو البتہ تمہارے اعمال ضرور بھی ضرور، بالیقین بلا شبہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد کر دیے جائیں گے، تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یعنی جہنمیوں میں سے ہوں گے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء اور رسول، حاشا وکلا کہ وہ شرک کریں، لیکن ہماری اور آپ کی نظر کھولنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ بزرگ انبیاء کرام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، اللہ جلیل القدر نبیوں کا ذکر ہے۔ 18 نبیوں کے ذکر کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، اے نبی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، اور اللہ فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی بفرض محال مان لو کہ اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، وَلَوْ أَشْرَكُوا، سپوز کر لو کہ اگر یہ بھی شرک کریں، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے بھی عملوں کو اللہ تعالیٰ ضائع برباد کرتا ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے دامن بچانے کی ضرورت ہے۔ اور ماشاء اللہ اسی خطرناکی کو ہمارے آپ کے تمام نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء، امام الموحدین حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنگینی کو بھانپ لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ شرک کتنی سنگین چیز ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین حضرت خلیل، ابونا خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو نقل کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذریت کو، اپنے بچے کو مکہ شہر کے اندر آباد کیا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، اے اللہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ، غور فرمائیے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، امام الموحدین، ابو الانبیاء، جنہوں نے بتوں کو توڑا اور نار نمرود کو گلے لگایا اللہ کی توحید کی خاطر، اور اتنی عظیم ہستی جس نے توحید کو انتہا درجہ مکمل کیا، جو تحقیق توحید کے باب میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو صنم پرستی سے، بت پرستی سے اللہ بچا کے رکھنا۔ وجنبنی وبنی، اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے، صنم پرستی سے، غیر اللہ پرستی سے دور رکھنا، ہمارے درمیان اور بت پرستی کے درمیان آڑ دیوار کھڑی کر دینا۔ اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم خلیل کی یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ ان کو اور ان کے بیٹوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، بلکہ بیٹوں کو اللہ نے نبی بنایا۔ کہا کیوں انہوں نے دعا کی؟ آگے آیت ہے، آیت نمبر 36 میں، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے اور بتوں کی آڑ میں، بزرگوں کی آڑ میں شیطانوں نے
بہت سے لوگوں کو، بھاری اکثریت کو، انسانوں کی بھاری اکثریت کو صراط مستقیم سے بہکا دیا، بھٹکا دیا۔ اے اللہ ہمیں خطرہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اور میرے بچے بھٹک جائیں۔ تو ہماری دستگیری فرما، شرک سے بچا لے مجھ کو اور میرے بیٹوں کو۔ قسم اللہ کی، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنی ذات پر اور اپنے بیٹوں کی ذات کے پر شرک میں پڑنے کا، شرک میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو قسم اللہ کی دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے شرک واقع نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ شرک سے بے خوف اور نڈر وہی انسان ہوگا جو شرک رات دن کرتا ہے۔ مشرک کو شرک میں پڑنے کا کیا ڈر، وہ تو شرک کرتا ہی ہے۔ جو مومن ہے اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ہم شرک میں تو نہیں مبتلا ہوتے، اس لیے اس کو پرواہ ہوتی ہے، وہ فکر مند ہوتا ہے۔ لیکن جو رات دن شرکیہ ہی کام کرتا ہو، جو بدعت کا جھال بجاتا ہو، اس کو بدعت سے کیا ڈرنا، اس کو شرک سے کیا ڈرنا۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو اپنے ایمان کی پونجی بچانے کی فکر ہوتی ہے نا۔ جو شرک ہی کرتا ہے وہ کیوں شرک سے بچنا چاہے گا؟ لوگ کہتے ہیں اس امت میں شرک نہیں ہو سکتا، ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو شرک کا ڈر ہو سکتا ہے کہ ان سے شرک ہو سکتا ہے، اگر اللہ نہ بچائے تو کوئی بچ نہ سکے، ہم یہ کہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں ہم سے شرک نہیں ہوتا ہے؟ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَمَن يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ ابراہیم، جب ابراہیم کو اپنے اوپر فتنے کا ڈر ہو سکتا ہے تو کون بلا اور فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اللہ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھیے، صحیح مسلم میں روایت آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرماتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پھیر کرنے والے اللہ، اے مولا تو میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی خالص بندگی پر جما دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اب میرے دل کو اللہ تعالیٰ اپنی خالص بندگی پر جما دے۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول کیا دل بھی الٹ پلٹ ہوتا ہے؟ کہا بالکل، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلی کے درمیان ہیں۔ پھر یہ آیت صفات کی آ گئی کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس انگلی بھی ہے۔ کیسی انگلی ہے؟ یہ کیسی کا سوال مت کرو، بس انگلی ہے، اور 2 انگلیوں کے درمیان بندوں کے دل ہے۔ یقلبھا کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے بندوں کے دلوں کو الٹ پھیر کرتا ہے۔ جس کے دل کو چاہے توحید پر قائم رکھے، جس کے دل کو چاہے توحید سے ہٹا دے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وعلی طاعتک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے ہمارے دل کو دین کے اوپر اور اپنی اطاعت کے اوپر، اپنی خالص توحید کے اوپر جما دے۔ بزرگوں دوستو، جو ہمارے باب میں حدیثیں آئی ہے باب الخوف من الشرک کے اندر، اس میں پہلی حدیث یہ ہے کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں، بہت نازک مقام ہے، ذرا استنباط دیکھیے گا۔ سب سے زیادہ جس چیز کا صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ تم لوگوں پر جس چیز کا خوف گزرتا ہے وہ یہ ہے شرک اصغر میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پر شرک اصغر کا خوف ہوتا ہے۔ فقیل لہ یسئل عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الریا، دکھاوا، نام و نمود۔ اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حدیث امام محمد نے اپنی کتاب کے اندر راوی کے نام کے بغیر، اور یہ حدیث کہاں کی ہے اس کے بغیر ذکر کیا ہے کتاب میں۔ وفی الحدیث، حدیث میں ایسا آیا ہے، یہ حدیث پوری نقل کی، یہ حدیث مسند احمد کی اور طبرانی کی، اور اس کی روایت ہے محمود بن ربی سے۔ محمود بن ربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو چکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے، صحابی ہے، لیکن محمود بن ربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ حدیث سنی نہیں، سما نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ڈائریکٹلی محمود بن ربی نے سنی نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے موجود اور شرف صحابیت سے مشرف ہے، صحابی ہیں۔ تو اگر کوئی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقل کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اس نے ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ہے، تو محدثین کی اصطلاح میں اس حدیث کو کہتے ہیں صحابی کی مرسل حدیث۔ اور صحابی کی مرسل حدیث 100% تمام محدثین کے نزدیک صحیح ہوتی ہے، قابل حجت ہوتی ہے، اس لیے حدیث 100% قابل حجت ہے۔ ویسے محمود بن ربی اکثر حدیثوں کو کسی اپنے سے بڑی عمر کے صحابی سے نقل کرتے ہیں کہ ہم سے فلاں نے نقل کیا کہ انہوں نے نبی صاحب سے سنا۔ اگر وہ یہ نہ بھی کہیں تو اگر چھوٹا صحابی
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیدا ہو چکا ہے، 3 سال 4 سال کا ہے، اگر وہ یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنے سے کسی بڑے صحابی سے ہی سنا ہوگا، اور صحابی جتنے صحابہ ہیں سب کے سب ثقہ ہیں، سب کے سب عدول ہیں، اسی لیے حدیث صحیح ہے۔ اب یہ حدیث کہتی ہے، ماشاء اللہ محمود بن ربیع سن 96 کے اندر انتقال کیے، سن 96 ہجری میں، اور عمر شریف ماشاء اللہ 99 سال کی، ماشاء اللہ تبارک اللہ، سن 96 یا 97 میں انتقال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 99 سال کے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمود بن ربیع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 سال سے 4 سال کے تھے۔ محمود بن ربیع کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں پر سب سے زیادہ جس چیز کا خوف گزرتا ہے وہ شرک اصغر، ریاکاری۔ بھائی دیکھو، انسان کی فطرت ہے کہ انسان ریاست چاہتا ہے، سرداری چاہتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنی قدر و منزلت چاہتا ہے، شہرت چاہتا ہے، چاہتا ہے کہ واہ واہی ہو۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ یہ جو چاہت ہے یہ کسی بھی انسان کے اندر ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ صالحین کے درمیان بھی ہو سکتی ہے۔ کہ بڑا امام ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا مفتی ہے، چاہتا ہے کہ سب سے بڑا مفتی ہو، ہر طرف اس کے علم کا چرچا ہو، ہر کوئی کہے واہ شہر میں اگر کوئی مولوی ہے تو وہی ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ نام و نمود کی خواہش انسان کی فطرت میں، الا یہ کہ جس بندے کو اللہ اس طرح کے سودے سے محفوظ رکھے، جس بندے کو اللہ محفوظ رکھے، نام و نمود کا بھوت اس کے سر پہ سوار نہ ہو، تو اللہ کا بہت خاص بندہ ہوگا، جو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوگا، کہیں نام و نمود نہیں چاہتا ہوگا، ورنہ انسان کی فطرت ہے کہ نام و نمود چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے صحابہ پہ خوف گزرا کہ یہ جو مومنین کا سب سے بہتر قافلہ ہے، سب سے بہتر جماعت ہے، چونکہ یہ خواہش انسان کے دل میں پنپتی ہے نام و نمود کی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے صحابہ میں سے کسی کے دل میں یہ پنپے، اس لیے شرک اصغر کی سنگینی سے آپ نے واضح کیا، کہا کہ مجھے تم لوگوں پر شرک اصغر کا خوف ہوتا ہے، یعنی دیکھو ریاکاری زندگی میں نہ آنے پائے۔ جب امت کی اتنے بڑے لوگوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک اصغر کا، ریاکاری کے ہونے کا خوف ہو سکتا ہے، تو نبی کے صحابہ کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کس گنتی میں ہیں؟ ان کو تو ڈرنا چاہیے کہ ان سے بڑا شرک ہو جائے گا۔ جب صحابہ سے چھوٹا شرک ہو سکتا تھا تو غیر صحابی سے تو بڑا شرک ہونا ایک دم پاسبل ہے۔ تو اس طریقے سے جس طرح سے آپ نے ان کو ڈرایا کہ شرک اصغر مت کرنا، اسی طریقے سے ہم کو بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ سے پناہ چاہیں کہ اللہ ہم سے نہ شرک اصغر ہو اور شرک اکبر تو کبھی بھی نہ ہو۔ یہی مطابقت ہوئی باب سے کہ شرک سے خوف کھانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر سے خوف دلایا صحابہ کرام کو، مومنین صالحین تھے، ان پر شرک اکبر کا خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوا، کیونکہ جو ایک پکا مومن ہوتا ہے الحمدللہ وہ عبادت غیر اللہ کے لیے نہیں انجام دے سکتا، کیونکہ شرک اکبر کے جو محرکات ہوتے ہیں، جو اسباب ہوتے ہیں، وہ مومن پکے مومن کے دل میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت فرماتا ہے، لیکن شرک اصغر ایسا نام و نمود کی خواہش، تھوڑا سا ہماری واہ واہی ہو، یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ یہ ریاکاری کالی رات میں چکنے پتھر پر چوٹی کے چلنے کی آہٹ سے بھی زیادہ باریک ہے۔ انسان کے دل میں ریاکاری آ جاتی ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور ریاکاری جہاں آئی وہ عمل تمہارا گیا۔ 1 کروڑ کسی نے مسجد بنائی، لیکن اس کی مرضی یہ تھی کہ لوگ میرا نام کہیں گے کہ واہ فلاں صاحب نے مسجد میں 1 کروڑ دیا، گیا 1 کروڑ۔ اللہ ہو، اتنا سا خیال دل میں گزرا کہ کوئی مجھ کو سخی کہے یہ مسجد میرے نام سے ہوگی، لوگ واہ واہی کریں گے، گیا پورا کروڑ کا چندہ گیا، عمل باطل۔ مشرک کا تو، بڑے شرک کرنے والے کا تو سارا عمل باطل، اور ریاکار کا وہ عمل باطل جس میں ریاکاری آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شرک اصغر کا خوف صحابہ کرام پر ہو سکتا ہے، جو امت کے سب سے افضل لوگ تھے، برتر لوگ تھے، تو جو لوگ صحابہ کرام کے علم اور ایمان کے مقابلے میں بدرجہ کمتر ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ ان کو تو بدرجہ اولا اپنے اوپر شرک اکبر کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ حدیث ہوئی، اور پوری حدیث ایسے ہے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، بڑی خراب چیز ہے۔ آگے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس دن قیامت کے دن اپنے بندوں کو بدلہ چکا رہا ہوگا، ان کے ایمان کا بدلہ دے رہا ہوگا، ثواب دے رہا ہوگا، تو ریاکار بھی کھڑے ہوں گے لائن میں اپنے عمل کا ثواب لینے کے لیے۔ تو
تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس ثواب لو جن کو دکھانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جاؤ دیکھو کچھ اگر وہ دے سکتے ہیں تو تم کو دے دیں، کیونکہ تم تو میرے لیے مخلص نہیں تھے، صرف میری رضا کے واسطے تو کرتے نہیں تھے، اس میں نام و نمود شہرت چاہیے تھی، جاؤ ان کے پاس دیکھو تم کچھ پاتے ہو تو پاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو شرک اصغر سے بھی اور شرک اصغر سے بھی بچائے۔ اب جو دو حدیث ہمارے سامنے ہے اس میں ایک حدیث صحیح بخاری کی امام صاحب نے نقل کیا ہے، صاحب کتاب نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا، میں ذرا پھر پلٹتا ہوں، ایک چیز چھٹتی ہی جا رہی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اندر کہ اللہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اصنام سے بچا، صنم سے بچا۔ تو ذرا یہاں پر وضاحت مطلوب ہے کہ صنم کیا چیز ہے، صنم کیا چیز ہے، ذرا اس کو آپ سمجھ لیں۔ صنم کہتے ہیں اس چیز کو جو انسان کی شکل پر تراشا جائے، اسٹیچو، انسان کی شکل پر جو مورت بنائی جاتی ہے اور جس کو لوگ اللہ کے علاوہ پوجتے ہیں، وہ ہوا صنم۔ اور ایک چیز آتی ہے وثن، وثن جس کی جمع تھی اوثان، انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا۔ اوثان، وثن پرستی، وثن کہتے ہیں، علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑے مفسر ہیں، حضرت علامہ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے خصوصیت نے قرآن فہمی کی دعا فرمائی تھی، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں مجاہد، حضرت عبداللہ بن عمر صحابی کے شاگرد ہیں مجاہد۔ یہ کہتے ہیں کہ صنم وہ ہے جو انسان کی صورت پہ تراشا جائے، اور وثن وہ ہے جو انسان کی علاوہ کی صورت پہ تراشا جائے، جیسے کسی جانور کی صورت، شیر ہے، بندر ہے، ایسی تصویریں بنا دی، اس پر چڑھاوا چڑھا دیا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کسی بھی صورت پر انسان کی کہ غیر انسان کی صورت پر جو تراشا جائے وہ صنم، اور بغیر کسی صورت کے جس کی پوجا کی جائے، جیسے پتھر کی پوجا ہو رہی ہے، مکان کی پوجا ہو رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں وثن۔ تو صنم اور وثن کا فرق آپ نے معلوم کر لیا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ آیت، یہ کہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم لوگ اللہ کے علاوہ اوثان کو پوجتے ہو۔ کس چیز کو پوجتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے، تب تو جا کر کے سارے بتوں کو توڑا تھا۔ تو صنم کے اوپر وثن کا بھی اطلاق ہوا۔ اور ماشاء اللہ قبر پرستی کے لیے وثن کا لفظ حدیث میں آیا، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن مت بنا جس کی پرستش ہو اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی پوجی جائے تو وہ وثن ہے، اور وثن کا اطلاق صنم پر ہے، لہذا قبر پوجنا بھی ایسے ہی جرم ہے جیسے کہ بت پوجنا۔ یہ ایک گفتگو کا پہلو تھا جو اصنام یا اوثان کے تعلق سے آپ کے سامنے لانا تھا، الحمدللہ وہ چلتے چلتے بات آ گئی۔ تو اللہ کے علاوہ کسی کی بھی صورت پر تخلیق ہو، یا تصویر ہو، یا کسی اور کی جو غیر صورت پر ہو، پتھر کی یا قبر کی پرستش ہو، کسی بھی چیز کی اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے گی وہ وثن ہوگا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا کہ وثن کل ما یعبد من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جس کی بھی پرستش کی جا رہی ہو وہ وثن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اصنام پرستی سے، اوثان پرستی سے، یعنی اللہ غیر اللہ پرستی سے ہم سب کو، پوری امت اسلامیہ کو اللہ محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ صنم پرستی میں ہیں، وثن پرستی میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اللہ پرستی کی راہ پر لگا دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو للہ ندا دخل النار، جو مرا اس حال میں، اور فرمائیے گا، جو مرا اس حال میں کہ وہ اللہ کے لیے ند پکارتا تھا، اللہ کے لیے ند پکارتا تھا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوگا۔ یعنی مرا اس حال میں، اس کی موت آئی اس حال میں کہ وہ اللہ کے علاوہ ند پکارتا تھا۔ ند مانے شبہ، مثل، مشابہ، اللہ کے جیسا کسی کو سمجھتا تھا۔ دیکھیے کیسے کیسے لوگ انبیاء صالحین کو پکار رہے،
مصیبت میں یا اللہ بھی کر رہے ہیں تو یا فلاں بھی کر رہے ہیں، یا فلاں شیئا للہ، کچھ اللہ کے لیے دے دو، اللہ پہ بھروسہ کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کے لیے بھی، اللہ کے علاوہ پر بھی بھروسہ کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے کہہ لینے دیجیے، بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی جھوٹی قسم کھا لینا ان کو گوارا ہے، جھوٹی سچی کوئی سی بھی قسم کھا لیں گوارا ہے، لیکن اگر غیر اللہ کی قسم کھانے کے لیے کہا جائے، حالانکہ ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے، تو کہیں گے نہیں اللہ کی 100 قسم کھلا لو، لیکن بڑے پیر کی قسم نہیں کھاتے ہم۔ اللہ کے گھر سے الٹے پاؤں لوٹ سکتے ہیں، لیکن جس قبر کو پوج رہے ہیں، جو بڑی معظم قبر ہے، مزین قبر ہے، وہاں سے الٹے پاؤں لوٹ رہے ہیں۔ یہ کیسی مثلیت ہے، کیسی مشابہت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، اکیلے پیدا کیا، روزی دیتا ہے، مارتا جلاتا ہے، تمہارے تمام امور کو انجام دیتا ہے، جو تمہارے نفع نقصان کا مالک ہے اللہ اکبر، اور اس اللہ کے برابر، اس کے مثل، اس کے نظیر تم ایسے لوگوں کو بناتے ہو جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، وہ دوسروں کا کیا بھلا کریں گے، جو خود محتاج ہوئے دوسرے کا، بھلا اس سے مدد کا مانگنا کیا، وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ اللہ کے علاوہ کو تم نے ند بنا لیا، اللہ کے برابر قرار دیا۔ اب اس عقیدے کے بعد اگر کوئی مرے گا، بتاؤ اس کا کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ اس کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ارے ایک اللہ غالب ہے، مقتدر ہے، وہی موتی ہے، وہی مانع ہے، وہی معز ہے، وہی مذل ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے جو اپنے رحمت سے دے دے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ سورہ فاطر آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس کے اوپر اگر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اللہ کے علاوہ اس کو بند نہیں کر سکتا، اور جس سے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ بند کر دے، قسم اللہ کی سارے اولیاء اور انبیاء مل کے بھی اللہ کے بند رحمت کے دروازے کو کھول نہیں سکتے۔ اور تم نے اللہ کے بندوں کو اللہ کا جز بنا دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے مثل اور اللہ کا مشابہ بنا دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب قیامت کے دن غلام بن کے آئیں گے، محتاج بن کے آئیں گے، کوئی داتا نہیں ہوگا، نہ کوئی داتا ہے، سب اللہ کے پاس غلام بن کے آؤ گے، محتاج ہو کے آؤ گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے دنیا کے انسانوں سنو، تم سب کے سب محتاج ہو، ایک اللہ غنی اور حمید ہے، بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ جو محتاج ہے اس سے مانگتے ہو اور اس کو اللہ کا شبیہ اور مثیل بناتے ہو۔ رب العالمین فرماتا ہے متخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض فسبحان اللہ عما یصفون عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 91-92 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اللہ نے کوئی معبود بھی اپنے ساتھ بنایا ہے، جس کو تم معبود سمجھتے ہو، کسی کو اللہ نے معبود نہیں بنایا، وگرنہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ اور پیدا کیا ہوتا تو سب معبود اپنی اپنی رچناؤں کو، اپنی اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، جیسے اسٹیٹ الگ ہوتے ہیں نا، سب ہوتا نہیں یہ میرا پیدا کیا ہوا، میں ادھر رہتا ولا علی بعضهم علی بعض، اور ایک معبود دوسرے معبود پہ چڑھ جاتا۔ کائنات اس کی ہے، پوری وسیع و عریض کائنات کا ایک اکیلا مالک ہے۔ تو اللہ نے اولاد نہیں بنائی، اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ معبود نہیں بنایا، ورنہ ہر معبود اپنی اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھتا۔ فسبحان اللہ عما یصفون، اللہ تعالیٰ کو اتنا ناقص تصور کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو عیب اور نقص کی صفت سے متصف کرتے ہو اور دوسرے بندوں کو اللہ کے برابر شریک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اس شرک سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا جاننے والا ہے، وہ حاضر کا جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، وہ تمہارے شرکیہ عقائد سے بالکل بلند تر ہے، پاک تر ہے، پاکیزہ تر ہے، مقدس ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ۔ اب یہ اتخاذ الند، اللہ کے ساتھ ند بنانا، شریک بنانا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک شرک اکبر ہوتا ہے، اگر آپ نے اللہ کو جیسے پکارا ہے جس کام کے لیے، ویسے ہی پکارا ہے غیر اللہ کو، کہتے ہیں اللہ ہم کو بچہ نہیں ہوتا ہے، 10 سال سے پریشان ہوں، اللہ بچہ نہیں دیتا ہے، ویسے ہی کہتے ہیں یا بڑے بزرگ ہیں آپ مجھے اللہ سے بچہ دلوا دیجئے، یا کچھ لوگ کہیں آپ ہی دے دیجئے، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں آپ نہیں دیں گے گا تو کون دیجیے گا، اللہ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہ سے دلوا دیجئے تو وہ بڑا شرک ہے، یہی بڑا شرک ہے کہ آپ
اموات کا وسیلہ لے رہے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اللہ کو پکارتے جیسے دوسرے کو پکار رہے، اللہ کو جیسے پکارتے ویسے آپ دوسرے کو پکار رہے ہیں، جیسے آپ اللہ سے محبت کرتے ویسے ہی غیر اللہ سے محبت کرتے، جس طرح اللہ کے لیے آپ چڑھاوا چڑھاتے ذبح کرتے جانور، ویسے ہی بڑے پیر صاحب کے لیے ذبح کرتے، کسی اور پیر صاحب کے لیے مرغ چڑھاتے، کچھ اور مالیدہ وغیرہ چڑھاتے، شیرنیاں چڑھاتے۔ اگر اس طرح کا ند آپ نے بنایا ہے، کسی کو اللہ کے ساتھ شبیہ بنایا ہے، اللہ کے لیول کا بنایا ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، اور اس عقیدے پر اگر کوئی مرتا ہے دائمی جہنمی ہوتا ہے۔ اور ایک ند وہ ہوا جس کو کہتے ہیں چھوٹا شرک، جیسے پہلے بھی یہ گفتگو آئی ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ چاہے اور آپ چاہے، تو مسند احمد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، اور ادب مفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، اللہ جو اللہ چاہے اور اے نبی آپ چاہیں، بتائیے، غور کیجئے، ایمان تازہ کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، اس کو تم شرک کہتے ہو، یہ کون سی بات ہے، اللہ چاہے آپ چاہیے، یہ کون سا شرک ہے؟ ارے یہ تو ہم کسی اور کے لیے کہتے ہیں، کہنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجعلتنی للہ ندن، اجعلتنی للہ ندن، یہی لفظ ند ہے، تم نے مجھ کو اللہ کا ند بنا لیا، شریک کر دیا، اللہ کے برابر گردان دیا۔ بل ماشاء اللہ وحدہ، کہا کہ صرف وہی ہوگا جو صرف اللہ چاہے گا۔ تو یہ اگر اس طرح کا جملہ کوئی بولتا ہے، اوپر اللہ نیچے آپ، تو یہ اللہ کو ند بناتا ہے، اس آدمی کو اللہ کا ند بناتا ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور اب یہیں اگر آپ سے پوچھیں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں کیا فرق ہے، تو ماشاء اللہ یہ بہت علمی نقطہ آپ کے سامنے آیا کہ شرک اصغر اور شرک اکبر دونوں چونکہ شرک کہلا رہا ہے، اس لیے ہے تو بڑا سنگین، اور اسی لیے شرک اصغر کی حدیث کو صاحب کتاب نے باب الخوف من الشرک، شرک سے خوف دلانے والے باب کے اندر ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شرک اصغر شرک ہو کر کے بھی، چھوٹا شرک ہو کر کے بھی، شرک کے علاوہ کسی بڑے گناہ کے مقابلے میں بڑا، ماشاءاللہ۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے شرک اکبر عملوں کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے، ویسے ہی شرک اصغر ریاکاری اس عمل کو برباد کر دیتی ہے جس میں شرک اصغر پایا جائے۔ لیکن فرق ہے، شرک اکبر سے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، شرک اصغر سے ایمان سے خارج نہیں ہوتا، ایمان ڈیمیج ہوتا ہے، اس کا ناقص ہوتا ہے۔ اور جس طریقے سے شرک اکبر بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، شرک اصغر بھی معاف نہیں ہوگا۔ تب اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ اگر ایک آدمی شرک اکبر لے کے مر گیا بغیر توبہ کے، تو اس کا ٹھکانہ تو دائمی جہنمی ہے۔ ایک آدمی شرک اصغر لے کے مر گیا بغیر توبہ کے، تو تم کیا کہو گے؟ ہم جواب دیں گے انشاءاللہ کہ وہ دائمی جہنمی نہیں ہوگا، کیونکہ اسے شرک اکبر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں میزان عدل ہوگا، اس کے گناہوں کو اور شرک اثر کو اللہ پلڑے میں رکھے گا، اور اس آدمی کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین پلڑے میں رکھے گا، وزن کرے گا، جس کا پلڑا جدھر جھک جائے ادھر جاؤ۔ اور اگر شرک اصغر والے کے گناہوں کے ساتھ شرک اصغر بھی ہے پلس گناہ بھی ہے، وہ پلڑا جھک گیا تو جہنم میں جائے گا۔ لیکن چونکہ شرک اکبر سے اس کا دامن پاک ہے، اللہ رب العالمین ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ حدیث آپ کے سامنے ند کے تعلق سے آگے۔ اور ایک آخری حدیث جو اس باب کی ہے، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ماشاءاللہ حضرت جابر بن عبداللہ ابن عمر ابن حرام انصاری بزرگ صحابی ہے، صحابی جلیل ہے، اور یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابہ ہیں، اور جنگ احد میں شہید ہوئے، اتنے ٹکڑے ہوئے جسم کے ان کے والد عبداللہ کے انگلی کے پوڑ سے ان کی پھوپھی نے پہچانا کہ یہ ہمارا بھائی عبداللہ ہے۔ بڑی فضیلت ہے ان کے والد کی، اور آپ نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو، ان کو تو فرشتوں نے غسل دلایا ہے۔ بڑی زبردست فضیلت ہے حضرت جابر کے والد کی۔ اور حضرت جابر کے والد انتقال کرے تھے تو بہت قرض چھوڑ کے گئے تھے، اور 6 بہنیں چھوڑ کے گئے تھے، تو حضرت جابر نے اپنی بالغ بہنوں کی دیکھ ریکھ کے لیے بیاہی عورت سے، سیبہ سے شادی کی تھی، کنواری سے نہیں کی۔ میں نے کہا کہ کنواری سے کیوں نہیں کیا؟
زیادہ دلچسپی کا ذریعہ ہوتا، تم اس سے لطف اندوز ہوتے، وہ تم سے لطف اندوز ہوتی، تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی۔ آپ نے کہا رسول اللہ میری 6 بالغ بہنیں ہیں، میں نے نہیں پسند کیا کہ اسی عمر کی عورت لے آؤں، میری بہنوں کی تربیت اور پرورش کون کرتا، دیکھ ریکھ کون کرتا، اس لیے میں نے بہنوں کی خاطر شادی شدہ عورت سے، تجربہ کار عورت سے شادی کی۔ اللہ یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ ہیں، مکثرین صحابہ میں سے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے روایت حدیث بیان کرنے کا ان کو شرف حاصل ہے۔ 70 کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے اور ماشاء اللہ تبارک اللہ ان کی عمر 94 سال ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، دیکھو انسان کی جنت اور جہنم اس سے کتنی قریب ہے، اس حدیث کے اندر ملاحظہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار، جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں شریک ٹھہرایا، نہ شرک اکبر کیا نہ شرک اصغر کیا، اور ماشاء اللہ اس کے ساتھ ساتھ واجبات اور فرائض بھی بجا لائے اور گناہوں پر اصرار کرتا ہوا نہیں مرا، انشاءاللہ دخول اول جنت میں پائے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا مرا مگر گناہوں میں ملوث تھا، چلو گناہوں پر، بڑے گناہوں پر اصرار کرتا ہوا مرا لیکن الحمدللہ شرک سے محفوظ رہا تو اللہ کی مرضی میں ہوگا، چاہے تو بخش دے چاہے تو عذاب دے کر کے جنت میں نکالے۔ لیکن جو شرک کیے بغیر مرے گا، اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ وہ آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ لیکن دوسرا جملہ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، جو اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شرک کر کے مرا ہے، جو مرا اس حال میں کہ وہ شرک کرتا ہوا گیا، دخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر شرک اکبر کر کے مرا ہوگا بغیر توبہ کے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اب یہ مشرک کوئی بھی ہو سکتا ہے، اہل کتاب کا ہو، آج یہودی ہو، عیسائی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد، رسالت کے بعد عیسائیت اور یہودیت کا خاتمہ ہو چکا، کینسل ہو گیا۔ اب اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہودی رہا، عیسائی رہا، اگر وہ یہودی عیسائیت پر مرتا ہے، کوئی بت پرستی پہ مرتا ہے، کوئی مسلمان کہلا کے غیر اللہ پرستی پہ مرتا ہے، شرک اور ارتداد کا کام کرتا ہے، جو جتنے بھی مشرک ہیں، جس کوالٹی کے ہوں، جس ملک کے ہوں، جس دھرم کے ماننے والے ہوں، اگر ان کی زندگی میں شرک اکبر ہے اور بغیر توبہ کیے ہوئے مرتے ہیں تو اس کا ٹھکانہ نرک ہے، جہنم، ہمیشہ کے لیے وہ نرک میں رہے گا، جہنم میں رہے گا۔ وَمَن لَقِيَهُ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا، جو مرے اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کرتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو مشرک کے لیے سدا کی جہنم اور موحد کے لیے ہمیشہ کی جنت، کب؟ جبکہ وہ شرک اصغر سے بھی بچے، بڑے گناہوں پر اصرار کر کے بھی بچے۔ لیکن اگر بڑے گناہوں پر اصرار کر کے بھی مرا ہے اور ماشاء اللہ مشرک نہیں ہے، شرک اس نے نہیں کیا ہے، تو اللہ چاہے تو اس کو اول جنت میں داخل کر دے، جہنم سے ایک دم ٹوٹلی بچا لے، مکمل بچا لے، اور چاہے تو کچھ دن کے لیے جہنم میں اس کو ڈالے اور اس کے بعد پھر ایمان اور توحید کی بدولت اس کو اس میں داخل کر دے۔ اب میں آپ کو یہاں ایک نقطے کی بات بتا دوں، سلف صالحین کے اندر اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جہنم ختم ہو جائے گی، اور اکثر مفسرین، محدثین اور علماء اسلام کہتے ہیں کہ جہنم کبھی نہیں ختم ہوگی۔ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، مگر اس میں دو بیچ کی ایک رائے جو علماء کی ہے وہ بہت اچھی ہے کہ جہنم کا وہ طبقہ جس میں شرک اکبر کرنے والے جائیں گے وہ ادھر ہمیشہ رہیں گے، وہ جہنم کبھی نہیں ختم ہوگی، ابد الآباد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ لیکن جہنم کا وہ طبقہ جس میں مومن، موحد، گنہگار جائے گا، جس کا دامن شرک سے بچا ہوگا، تو ایسے مومنوں کو اللہ تعالیٰ اگر جہنم میں داخل کرتا ہے تو سزا بھگتنے کے بعد وہ نکلو، چلو آج تم نکلے، کل وہ نکلا، پرسوں وہ نکلا، یہاں تک کہ جب وہ طبقہ جو ایمان والے گنہگاروں سے بھرا ہوا تھا، جب وہ 1 بائی 1 سب نکل گئے تو اب اس میں کوئی مومن موحد گنہگار بچا نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جہنم کے اس طبقے کو ختم کر دے گا۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ بات اچھی ہے کہ جہنم کا وہ طبقہ جس میں مومن موحد گنہگار ہوگا، جو اپنے ایمان کی بدولت آخر میں جنت میں لے آیا جائے گا، وہ طبقہ ختم ہو جائے گا۔ جس میں مشرک، شرک اکبر رہے گا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو،
بت پرست ہو یا قبر پرست ہو، کوئی بھی اللہ کے علاوہ غیر اللہ پرست ہو اور اسی عقیدے پر بغیر توبہ کیے ہوئے مرتا ہے، وہ ادھر دائمی طور پر جہنم میں رہے گا۔ اور آخری پوائنٹ کی بات یہ کہ حدیث میں آیا کہ جو مرا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو کیا صرف شرک سے بچنا جنت میں جانے کے لیے توحید پہ نہ ہو؟ نہیں، شرک سے بچنے کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ توحید پہ، شرک سے بچتے ہوئے اللہ کی خالص بندگی کرتا ہو، اور بندگی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہو۔ شرک کی نفی توحید کا تقاضا کرتی ہے اور توحید رسالت کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ جس نے وضو کیا اس کی نماز صحیح ہو گئی، تو سیدھی بات ہے کہ آپ کہیے گا کہ کیا وضو کرنے سے نماز صحیح ہو جاتی؟ بلکہ نماز کے جملہ شرائط کو پورا کرے گا تو نماز صحیح ہوگی۔ تو اگر حدیث میں یہ آیا کہ جو شرک کیے بغیر مرے گا وہ جنت میں جائے گا، اس کا مطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں بھی پڑھے گا تو بھی چلا جائے گا؟ نہیں، شرک سے بچا، اللہ کی عبادت کو خالص اللہ کے واسطے انجام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول برحق سمجھ کر آپ کی سنت کی پیروی کی، آپ کی رسالت پر ایمان لایا، انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ والحمدللہ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔